السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو دو چاہت کرنے والوں کی ایک خوبصورت داستان ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آ رہی ہے پھر وہ نواب زادی، اس کی تو علیحدہ خدمت کرنی پڑے گی۔ ملازمہ ہوں نا میں آپ کے خاندان بھر کی، اس کا تو مزاج ٹھکانے پر ہی نہیں ہوتا۔ 100 نخرے 1000 اعتراض۔ یاد ہے آئی تھی 4 سال پہلے بھی، میرے ہاتھ کے کھانے بھی پسند نہیں آتے تھے مہارانی کو، ناک بھون چڑھا کر اٹھ جاتی، منہ آلو تل تل کر کھاتی تھی۔ اس کے بعد آپ کی اماں کی صلواتیں سننا پڑتی، تب تو میں نے صبر کر لیا تھا، اب ایک کی 4 سناؤں گی۔ آ بھی رہی ہے طویل مدت کے لیے۔ نسرین مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اے بہو، کس بات کی دہائی ہے؟ ساس سلطانہ بیگم نے پوپلے منہ سے پوچھا۔ وہ ذرا فاصلے پر تھیں۔ ان کے تو صرف کان ہی کام کرتے ہیں، دل کی باتیں بھی کان سن لیتے ہیں۔ نسرین کو تو پتنگے لگ گئے، دوپٹہ پیشانی تک کھسکا کر کانوں کے پیچھے کیا اور قرآن شریف کو اٹھا کر چوما، پھر جھوم جھوم کر پڑھنا شروع کر دیا۔ فرقان نے اخبار منہ کے سامنے کر کے مسکراہٹ دبائی، جب تک ساس سلطانہ بیگم کمزور ٹانگوں پر بھاری بھرکم جسم سنبھالتی آ پہنچی۔ نسرین بڑی محویت سے تلاوت کر رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی یہ؟ انہوں نے اپنے بیٹے فرقان سے پوچھا۔ کمر کے درد کے متعلق بتا رہی تھی اماں۔ ہاں، اب تو ٹانگوں میں بھی درد ہوگا۔ 4 سال بعد آ رہی ہے میری نواسی، کوئی سسرالی عزیز نہ آئے، 100 بیماریاں لگ جاتی ہیں اسے، اپنے آ جائے تو چستی آ جاتی ہے، خوب مینیو بناتی ہے۔ سلطانہ بیگم بڑبڑا رہی تھیں۔ نسرین نے پلٹ کر جواب نہ دیا۔ کان کھول کر سن لو، اگر زریں کے آنے پر ناک بھون چڑھائی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، وہ خیر سے عید کر کے جائے گی۔ پورا 1 ماہ، تنخواہ 15 روز میں چٹ ہو جائے گی، پھر باقی کے 15 روز کیا کریں گے؟ جائیداد دبائے بیٹھی ہے یہ ساس صاحبہ، یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو کچھ دے دیں، اور ویسے جب دنیا سے جائیں گی بھی نا تو اسی کو سب کچھ دے کر جائیں گی، اور وہ زری بھی ایسی نخریلی ہے، الہی توبہ۔ نسرین کے لب تو تلاوت کر رہے تھے مگر اس کے دل میں سوچیں آ رہی تھیں۔ نواسی میں تو سلطانہ بیگم کی جان تھی، 3 بیٹیوں کے بیٹے تھے، قدرتی امر تھا کہ یہ اپنی نواسی جو اکلوتی تھی حد سے زیادہ پیاری تھی۔ اتنا پیار پا کر اس کا مزاج بھی تیکھا ہو گیا تھا، جو بات منہ سے نکالتی پوری ہو جاتی۔ بھائیوں کی بھی تو چہیتی تھی۔ نسرین نے تلاوت ختم کی، قرآن شریف چوم کر بند کیا، ترچھی نگاہ میاں پر ڈالی جو کرسی پر بیٹھے بیٹھے اونگ گئے تھے۔ ان کی آج کل نائٹ ڈیوٹیز تھیں۔ آرام سے بستر پر سو جاؤ بھائی، وہ شانہ ہلا کر چلی گئی۔ فرقان صاحب کی غفلت میں فرق نہ آیا۔ اب وہ زری آتے ہی میرے لاڈلے بیٹے کے کمرے پر قابض ہو جائے گی کہ نانوں کے ساتھ سویا نہیں جاتا، اتنے زور کے خراٹے لیتی ہیں، پھر رات کو سوتی بھی کم ہے، باتھ روم میں آنا جانا لگا رہتا ہے، تمیز بھی نہیں ہے اسے، بدلحاظ کہیں کی۔ نسرین کے ذہن پر تو زری ہی سوار تھی۔ دوسرے تیسرے مہینے سلطانہ بیگم بیٹیوں سے مل کر آتی تھیں، اس دفعہ بھی گئی تھیں، پھر بھی یاد آتی تھیں، خاص کر نواسی کو بہت یاد کرتی تھیں۔ نسرین کو ان سے بہت شکایتیں تھیں جنہیں وہ وقتاً فوقتاً دہراتی رہتی۔ اتنا بڑا سارا گھر ہے، یہ 3 حصے کرائے پر چڑھا رکھے ہیں، مجال ہے جو 1 پائی بھی دے جائیں کسی کو، کرایہ سب سے خود وصول کرتی ہیں، صرف سال میں 2 بار سب کو 1 نوٹ دے کر احسان جتاتی ہیں۔ مجبوری ہے ہماری بھی، اگر فرقان کی آمدنی بھی زیادہ ہوتی نا تو ہم بھی نہ رہتے ان کے ساتھ۔ وہ سب سے یہی کہتی تھی، حالانکہ یہ اس کی ناشکری تھی۔ 100 طرح کا آرام تھا اسے یہاں، سبزیاں پھل تو گھر کے ہوتے، خوب جی بھر کر کھائے جاتے۔ سلطانہ بیگم کو اپنے اس باغ پر بڑا ناز تھا، وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ نسرین پر بھی کوئی پابندی نہ تھی، بس وہ ناشکری بہت تھی، اس کا بس نہ چلتا کہ دوسرے کے منہ کا نوالا بھی چھین لیتی۔ فرقان بہت سادہ طبیعت کے انسان تھے، وہ اس کی ساری باتیں سن کر چپ رہتے۔ 4 سال پہلے مزاج کا وہ عالم تھا، اب تو نخرے اور بھی بڑھ گئے ہوں گے۔ بھائی کمرہ خالی کرنا پڑے گا تمہیں۔ عباس کالج سے تھکا ہارا آیا تھا، بیڈ پر جوتوں سمیت لیٹا ہوا تھا کہ نسرین اس کے سر پر پہنچ گئی۔ کیوں امی؟ اس نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ کیا یہ کمرہ کرائے پر دینا ہے؟ عباس تو پہلے ہی الجھا رہتا تھا، نئے کرائے داروں نے ناک میں دم جو کر دیا تھا۔
نئے قراردادوں کی صاحبزادی کو میوزک سے کچھ زیادہ ہی لگاؤ تھا، اتنے زور سے سنتی تھی کہ وہ پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی بھی اس کے کمرے کی سمت کھلتی تھی تو وہ بھنا کر رہ جاتا۔ جانے کس بے وقوف نے نقشہ بنوایا تھا اس گھر کا، میرا بس چلے تو اس گھر کی تعمیر نئے سرے سے کراؤں۔ عباس نے کتنا کہا تھا کہ سامنے والا کمرہ گھر میں شامل کر لیں، مہمانوں کی آمد پر اسے اپنے کمرے سے دستبردار جو ہونا پڑتا تھا۔ بستر پھر وہ ڈرائنگ روم میں قالین پر لگاتا تھا، لیکن اس کی دادی سلطانہ بیگم نے صاف انکار کر دیا تھا۔ 3 بیڈ، 1 ڈائننگ ہمارے حصے میں ہے، پھر یہ اتنا بڑا ٹی وی لاؤنج بھی تو ہے، پردے ڈال لو، ایک کمرہ تیار ہے۔ انہوں نے یہ کہا۔ جی نہیں، صبح سویرے آپ اور امی ٹی وی کے سامنے ہوتی ہیں دادی جان، شور میں مجھے نیند نہیں آتی۔ اس نے احتجاج کیا تو پھر ماں نے اسے مطمئن کر دیا، تمہیں اب پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تم سے نہیں چھینے گا تمہارا کمرہ۔ پھر وہ مطمئن ہو گیا تھا اور اب ماں کے منہ سے دوبارہ یہ بات سن کر دنگ رہ گیا۔ اپنی چہیتی کو اپنے پاس رکھے نا دادی جان، میں کہہ دوں گا صاف صاف، مجھے پڑھنا ہے امی۔ زریں کے سامنے تو کسی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے بیٹا، سنا تم نے؟ ارے دیکھی جائے گی، ورنہ میں اپنا سامان لے کر نا اپنے دوست خسرو کے گھر چلا جاؤں گا۔ عباس نے اطمینان سے کہا۔ گھر چھوڑ کر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، سنا تم نے؟ چلو اب کپڑے بدلو، کھانا نکال رہی ہوں میں، نسرین کہہ کر چلی گئی۔ عباس کو زری یاد آ گئی، بڑی بد دماغ تھی 4 سال پہلے، اسے اپنی اہمیت کا زیادہ احساس تھا۔ شاید اسے دادی جان نے یقین دلا رکھا ہے کہ یہ گھر اس کے نام کریں گی۔ خیر کسی کے بھی نام کریں، مجھے اس سے کیا، مجھے تو ابھی بہت کچھ کرنا ہے، میں تو اس سے بھی بڑا گھر بنواؤں گا، دنیا دیکھے گی۔ ماں بیٹا سخت دل ملا رہے تھے، جبکہ سلطانہ بیگم جیسے گھڑیاں گن رہی تھیں نواسی کی آمد کی۔ فرقان صاحب البتہ مطمئن تھے، وہ آفس کے بعد گھر آ کر بھی فائلوں میں الجھے رہتے تھے۔ عباس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کیا تھا، پھول اس پر آ کر گرا، وہ پرواہ نہ کرتے ہوئے تیزی سے موٹر سائیکل لے گیا۔ یہ روز کا معمول تھا، بڑے فضول لوگ آئے ہیں اس گھر میں، اس نے لان کی طرف جانا چھوڑ دیا تھا، کہیں وہی نہ آ جائے۔ واجبی صورت کی لڑکی تھی وہ، جسے کیسٹ سننے کا بڑا شوق تھا، خوب بلند آواز سے ٹیپ بجاتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دبلی پتلی کیوٹ سی زریں کی گھر میں آمد ہوئی۔ نسرین کو ادب سے سلام کیا۔ نسرین نے ساس کو دکھانے کے لیے اسے خوب لپٹا کر پیار کیا، بڑی محبت سے حال پوچھا۔ یہ سامان رکھ دو عباس کے کمرے میں۔ نسرین نے اندر ہی اندر دانت پیس کر بڑی خوش مزاجی سے کہا۔ ارے کیوں منہ مانی، عباس بھائی کو کیوں ڈسٹرب کروں، نانو کے کمرے میں رکھ دو یہ سامان، اس نے ملازمہ رشیدہ سے کہا۔ پریشانی ہوگی تمہیں بیٹا۔ کس بات کی پریشانی مومانی؟ اس نے حیرانی سے پوچھا تو نسرین چپ ہو گئی۔ ملازمہ سے کہنے لگی، اچھا رکھ دو رشیدہ، جہاں بھی بی بی کہتی ہیں۔ دل میں سوچا کہ رات کے وقت میرے بیٹے کو تنگ کرے گی یہ مہارانی کہ کمرہ خالی کرو، نانو کے خراٹے سونے نہیں دیتے، مگر رات بھی خیریت رہی۔ صبح وہ ہنستی مسکراتی سب کے ساتھ ناشتہ کر رہی تھی۔ عباس نہیں اٹھا ابھی تک؟ سلطانہ بیگم نے حسب معمول پوچھا۔ آپ کو تو معلوم ہے رات دیر تک پڑتا ہے خالہ، امتحان ہونے والے ہیں نا اس کے، تو اپنی مرضی سے ہی اب اٹھے گا۔ نسرین کے لہجے کا تیکھا پن صاف محسوس ہوا۔ زریں واقف تھی نسرین کے مزاج سے، لہٰذا اسے خاموشی بہتر لگی۔ بڑا فرق آ گیا ہے اس لڑکی میں، ورنہ 4 سال پہلے تو ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتی تھی، عباس سے تو بہت چڑتی تھی۔ وہ کمرے میں آتا تو کہتی، ارے تم بار بار کیوں آ جاتے ہو میرے کمرے میں؟ وہ بھی کہتا، مجھے شوق نہیں تمہاری صورت دیکھنے کا، یہ میرا کمرہ ہے، ساری چیزیں یہی ہیں، انہی کے لیے آتا ہوں نا۔ کتنا بدتمیز ہے۔ پھر وہ سلطانہ بیگم سے شکایت لگاتی، اپنا سامان کیوں نہیں نکال لیتے یہاں سے؟ دادی بھی اس کو غصے سے کہتی، کہاں پھینک دوں اپنا سامان؟ کیوں بھائی میرے کمرے میں رکھ دو نا۔ جی نہیں دادی، میں اپنی چیزیں کہیں اور نہیں رکھوں گا۔ وہ بھی سر چڑھا تھا، یہ دی ہے تمہیں تربیت تمہاری ماں نے، بدتمیز کہیں کا۔ دادی بہو پر چڑھ دوڑتی، گودوں میں تو آپ نے کھلایا تھا خالہ، وہ بھی پلٹ کر کہہ دیتی، ہاں تو میں نے بگاڑا ہے اسے۔ دادی آپے سے باہر ہو جاتی، میری چندا تو میرے کمرے میں آ جا۔ پھر وہ زریں کو پیار سے پچکارتی، آپ خراٹے بڑے زور کے لیتی ہیں نانی، مجھے نیند نہیں آتی۔ وہ ہونٹ لٹکا کر لاڈ سے کہتی، ارے شریر کہیں کی۔ سلطانہ بیگم پیار سے اسے چپت لگاتی۔ اس طرح کے جواب اگر پوتا دے دیتا تو تربیت پر نہ ختم ہونے والی بحث شروع ہو جاتی۔ نسرین کو بیٹے کا نظر انداز کیا جانا قطعی پسند نہ تھا۔
زری سے اسی لیے انہیں خوامخواہ کی جلن ہو گئی۔ سلطانہ بیگم نواسی کو اتنی اہمیت دیتی تھی کہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جب تک وہ رہی روز لڑائی ہوتی رہی زری اور عباس کی۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ کتنی صفائی کرنی پڑی تھی۔ وہ جان بوجھ کر کاغذ پھلوں کے بیج ادھر ادھر پھینک دیا کرتی تھی۔ کیا یہ وہی بدتمیز لڑکی ہے؟ نسرین مومانی کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بدل کیسے گئی؟ ارے کمبخت پیاری بھی بہت ہو گئی ہے۔ مومانی جان لائیے پیاز کاٹ دوں۔ وہ کچن میں جا پہنچی۔ نسرین اسی کے متعلق سوچ رہی تھی، پیاز چھری ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور چونک گئی۔ میں کاٹ لوں گی بیٹا، پھر مجھے دوسرا کوئی کام بتا دیں۔ وہ سامنے پیڑھی پر بیٹھ گئی۔ سادگی سے سنورے بالوں کی لمبی سی چوٹی، کتابی مکھڑے پر صحت مندی کی سرخی، دبیز پلکوں والی آنکھیں۔ پہلے وہ ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتی تھی تو سخت بری لگتی تھی، اب کتنی اپنائیت سے بیٹھی تھی۔ یہ مٹر چھیلنے ہیں، مگر تم مہمان آئے ہو، کیا کاموں میں پڑی رہو گی؟ کون سا مشکل کام ہے مومانی؟ وہ مٹر چھیلنے لگی۔ امی ناشتہ دیں ذرا فٹافٹ، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ پھر اس کی نظر زری پر پڑی تو کچن کے دروازے پر کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ اس نے مسکرا کر سلام کر ڈالا۔ زری ہے یہ؟ نسرین نے بیٹے کی حیرت کم کرنا چاہی۔ یہاں کیوں بٹھا رکھا ہے انہیں؟ کوئی کرسی ورسی پیش کیجیے۔ کرسی پر سے ہی آئی ہوں، کیا یہاں میں نہیں بیٹھ سکتی؟ اس نے گھنی جھالروں کو اٹھایا۔ عباس سامنے ہی کھڑا تھا، حیرت زدہ سا۔ زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے اس میں تو۔ اتنے حیران کیوں ہیں آپ؟ اسے اچنبھا ہو رہا تھا۔ میں اتنی اہم تو نہیں ہوں۔ کتنی اہم ہے؟ ذرا ہماری دادی جان سے جا کر پوچھئے، اپنا سامان نکال لوں کمرے سے کیا؟ بلا وجہ آپ اپنا سامان کیوں نکال رہے ہیں؟ آپ کو اکیلے سونے کی عادت جو ہے۔ جی نہیں، مجھے ایسی کوئی عادت نہیں ہے۔ دادی جان کے خراٹوں میں نیند جو نہیں آتی نا؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ہماری دادی بار بار باتھ روم جو جاتی ہیں۔ وہ بھی ساری باتیں یاد دلانے پر تلا تھا۔ تو جانے دیجیے۔ وہ اسی انداز میں جواب دیے جا رہی تھی۔ اس کا ناشتہ بنانے میں مصروف نسرین مسکرا رہی تھی۔ یہ زری نہیں ہے بھائی۔ وہ صاف انکاری ہو گیا۔ یہ زری ہی ہے۔ وہ گھٹنوں کے گرد باہیں لپیٹے بڑے وثوق سے بولی۔ کایا پلٹ گئی پھر تو۔ عباس کہتا ہوا چلا گیا۔ اس کے سبھی مکھڑے کی زو فشائیاں نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھیں۔ وہ ٹھہر نہ سکا۔ نسرین بھی کھانے پینے کا سامان ٹرے میں رکھ چکی تھی۔ اس کا ناشتہ بڑا پرتکلف ہوا کرتا تھا۔ یہ وہی زری ہے؟ نسرین نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا تو اس نے ماں سے دوبارہ پوچھا۔ 100% وہی ہے۔ نسرین مسکرائیں۔ میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا کہ اپنا بوریا بسترا گول کر جاؤں۔ لڑائی جھگڑے کے بعد پڑھا نہیں جاتا۔ ہمارے طالب علم اب تو پہلے لڑتے ہیں پھر پڑھتے ہیں۔ اخبار بھرا پڑا ہے۔ آج پھر یونیورسٹی میں فائرنگ ہوئی ہے، 2 طالب علم شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ نسرین نے بیٹے سے کہا۔ اف، اس کا مطلب ہے امتحان اور آگے بڑھ جائیں گے۔ وہ لپک کر اخبار اٹھا لایا۔ ہم لوگ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ پڑھائی سے چھٹکارا نہیں ملے گا تو ملازمت کیسے ملے گی؟ جب پڑھائی ختم ہوگی تو تب تک عمر کی میعاد ختم ہو جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی ملازمتیں مجبوراً کرنی پڑیں گی، گزارا ہوگا نہیں۔ مہنگائی کا رونا روئیں گے، یوں ہی روتے سسکتے زندگی گزر جائے گی۔ خبر پڑھ کر عباس کا موڈ خراب ہو گیا۔ زنی یکسر بدل گئی تھی، بہت خوش مزاج ہو گئی تھی، بہت سارا وقت نسرین کے ساتھ گزارتی، فرقان ماموں سے گپ شپ کرتی۔ عباس کی تو حیرت ابھی تک دور نہ ہوئی تھی۔ وہ اس کے مذاق پر مسکراتی رہتی تھی۔ اب تو کوئی ناک بھو نہیں چڑھا رہا۔ سلطانہ بیگم اب سب کے رویوں پر مطمئن تھیں، ورنہ سوچ لیا تھا کہ اعتراض کرنے والوں کا منہ سختی سے بند کر دیں گی۔ یہاں تو جس سے امید تھی جھگڑے کی، وہی صدقے واری جا رہی تھیں۔ زنی عباس کے کمرے میں چلی آئی۔ اتنا شور ہو رہا ہے، کیسے پڑھتے ہوں گے آپ؟ یہ کون ہے اتنا گانوں کا شوقین؟ زری عباس سے پوچھ رہی تھی۔ نئے کرایہ داروں کی صاحبزادی نرگس۔ توبہ، ایسا ذوق پایا ہے انہوں نے۔ بعض لوگوں کو بہت بری عادت ہوتی ہے، اتنی تیز آواز میں میوزک سنتی ہے۔ تمہیں بھی تو تھی نا، میرا ٹیپ خراب کر دیا تھا تم نے۔ عباس نے اسے یاد دلایا۔ بہت دفعہ سن چکی ہوں اپنی بے وقوفیاں۔ وہ خجل ہوئی۔ تو یہ نرگس صاحبہ بھی عمر کے اسی دور میں ہوں گی نا جس میں بے وقوفیاں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے، میں اسے منع کروں گی، پڑھائی میں خلل مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا۔ کر کے دیکھ لو۔ ویسے راز کی بات بتاؤ، تبدیلی کیسے آ گئی تم میں اتنی؟ عباس کا اشارہ اس کے مزاج کی سمت تھا۔
بھائی بھول بھی جاؤ اب سب کچھ. وہ بہت شرمندہ ہو گئی تھی, کرسی کی پشت پر انگلیاں پھیر رہی تھی. ختم بات, اب بالکل نہیں ہوگی. فضول سا گانا چیخ رہا تھا, ایک مصرے کی بار بار تکرار ہو رہی تھی. من پگلا ہے سمجھانے سے سمجھے نا. اس کا مطلب ہے یہ لڑکی کافی سیریس ہے. جی, روز پھول پھینکتی ہے مجھ پر, گملے سمیت. زری نے اس کا مذاق اڑایا. گملہ تو میں پھینکوں گا, پھر اس میں اور تم میں فرق کیا رہ جائے گا؟ میرے جواب پر وہ ذرا سوچ سمجھ کر ہمت کرے گی. مجھے عاجز کر دیا ہے اس نے. عباس واقعی ضد ہو گیا تھا. تم نے اس کی حوصلہ افزائی کی ہوگی نا؟ ارے میرے پاس وقت کہاں ہے, یہ ڈھیر دیکھ رہی ہو نا, یہ ختم کرنا ہے مجھے. عباس نے ٹیبل پر بکھری کتابوں پر نگاہ دوڑائی. ایک بار سختی سے منع کر دینا تھا نا, زری نے مشورہ دیا. تم منع کر کے دیکھ لو. ہاں کہہ دوں گی, مگر پہلے ذرا دوستی ہو جائے. وہ آنا جانا شروع کر دے گی, پھر کہوں گی. اچھا ہے نا, کیسٹ کم سنا کرے گی. واقعی تم پلیز میری یہ مشکل حل کر دو, بہت ممنون رہوں گا تمہارا. چھوٹے موٹے احسان تو میں عام شام کیا کرتی ہوں, اس نے بڑی شان سے کہا. کتنی دلکش ہو گئی تھی وہ, کیسی مٹھاس سی تھی لہجے میں. تمہارا پچھلا رویہ یاد آ جاتا ہے, مگر اب دہراؤں گا نہیں. کبھی کبھی غلطی سے ایسا ہو گیا تو سوری. زری نے سر ہلا دیا. میں مل کے آؤں نرگس سے؟ وہ کرسی کی پشت تھامے اجازت لے رہی تھی. مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں نا کس قسم کے تعلقات ہیں, میں خواہ مخواہ چلی جاؤں. مومانی اور نانو سے بھی پوچھنا ہے. اتنی سعادت مند ہو گئی ہو؟ عباس کی زبان پھر پھسلی. میں ہوں ہی اچھی, وہ پچھلی بات یاد کرانے کو تھا, لہٰذا جلد ہی چلی گئی. یہ کیسی ہو گئی ہے بھائی, گڑبڑ شروع کر دی ہے لڑکی تم نے تو. عباس مسکرایا. وہ سب کی اجازت پا کر نرگس کی طرف چلی گئی. عام سی لڑکی تھی جس پر فلموں اور گیتوں کا خوب رنگ چڑھا تھا. کتنے دن رہو گی یہاں؟ نرگس پوچھنے لگی. عید کر کے جانا ہے. کاش میرے بھی ایسے رشتہ دار ہوتے, پھر ان کا لڑکا اتنا سمارٹ ہوتا. عباس بھائی کتنے خوبصورت ہے نا, کبھی کبھی تو انیل کپور جیسے لگتے ہیں. اس روز بائک سٹارٹ کر رہے تھے, میں نے گیلری سے جھانکا, جھکتے ہوئے ان پر اکشے کمار کا گمان ہو رہا تھا. خوب گپ شپ ہوتی ہوگی تمہاری تو. عادت کے کیسے ہیں وہ؟ نرگس نے وہ اس انداز سے کہا کہ اسے ہنسی دبانا مشکل ہو گئی. لگتا ہے تمہیں گانے سننے اور فلمیں دیکھنے کا بہت شوق ہے. زری نے ڈھیروں کیسٹس بکھرے دیکھ کر کہا. گانوں میں تو میری جان ہے, کھانا پکاتے ہوئے اگر گانے نہ سنوں تو کھانا ہی نہیں پکتا. لیکن آواز بہت تیز ہوتی ہے آپ کے ریکارڈر کی. مومانی نے تو منع کر دیا ہے گانے سننے سے. دراصل آج کل عباس بھائی کے امتحان ہونے والے ہیں نا, اور ان کا بیڈ روم ساتھ ہی ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دھیمی آواز میں گانے سنیں. پر اب کہاں پڑھتے ہیں وہ؟ نرگس نے لفظ وہ پھر بہت لہک کر کہا. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ زری نے بمشکل غصہ ضبط کیا. انتہائی فضول لڑکی تھی نرگس بھی. آپ سے باتیں, سارا وقت باتوں کی آواز آتی ہے. وہ بدتمیزی سے بولی. کیا مطلب؟ میں سارا دن تو ان سے باتیں نہیں کرتی. زری کا موڈ بگڑنے لگا. ارے میرا یہ مطلب تھوڑی ہی ہے. نرگس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. آئندہ ذرا احتیاط کیجیے گا, گانوں کی آواز دھیمی ہو. اتنی تیز آواز میں اچھا بھی نہیں لگتا. مکان کا ہم کرایہ دیتے ہیں, جس طرح سے رہتے ہیں رہیں گے. وہ تو بدتمیزی پر اتر آئی. بڑی خار آلود نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اب وہ زری کو. میں تو آپ سے دوستی کے لیے آئی تھی, لڑنا نہیں چاہتی تھی. میری دوستی کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ تو جس کے لیے آئی ہیں اسے خوش رکھیں, ورنہ بوڑھوں میں کیا رکھا ہے. نرگس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ زری کا منہ نوچ لے. آپ بے حد فضول باتیں کرتی ہیں. نرگس غصہ ضبط کرتی ہوئی لوٹ آئی. خیریت؟ عباس نے اس کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھا. بڑی فضول لڑکی ہے, انتہائی بری ذہنیت کی حامل. کیا کہہ دیا اس نے؟ میں تو نہیں دہرا سکتی, نانو ہی کو کہتی ہوں کہ کیسے کرایہ دار رکھے ہیں. اس میں ان کا قصور تھوڑی ہے. اس کمرے کو کیوں دیا کرائے پر نانو جان نے؟ اتنا ساتھ ملا ہوا ہے, پھر درمیان میں کھڑکی بھی ہے, آواز تو آئے گی. اور یاد رکھنا, کسی دن کھڑکی کے شیشے توڑ دے گی تو نام تمہارا لگا دے گی. زری نے کہا. کیا مطلب؟ مجھے پھنسوا دے گی؟ عباس کے لہجے میں تشویش تھی. تم کیوں فکر مند ہو زری, میں ان باتوں سے نہیں گھبراتا. زیادہ بہادر بننے کی ضرورت نہیں, میں نانو سے کہہ کر انہیں تو چلتا کراؤں گی, پر ان معاملات میں وہ کسی کی نہیں سنتی. میری تو سنیں گی, وہ بڑے اعتماد سے بولی.
ہو سکتا ہے، آزما کر دیکھ لو۔ ویسے بتا تو دو کیا کہہ رہی تھی وہ گھٹیا باتیں کر رہی تھی اور میں تو وہ باتیں دہرا بھی نہیں سکتی۔ اتنی بری تو نہیں ہے وہ؟ عباس چاہ رہا تھا پتہ تو چلے کیا کہہ رہی تھی نرگس۔ اچھی بری تو میں نہیں جانتی، لیکن خیالات تو بہت برے ہیں اس کے۔ کس بارے میں خیالات؟ میں بتانے کے موڈ میں نہیں ہوں، وہ کہتی ہوئی چلی گئی۔ عباس سوچتا رہ گیا، یہ لڑکی تو اعصاب پر سوار ہوتی جا رہی ہے۔ زری سیدھی سلطانہ بیگم کے پاس پہنچی۔ نانو، آپ نے بغیر سوچے سمجھے ان نرگس والوں کو مکان کرائے پر دے دیا۔ تمہیں کیا کہہ رہی ہے وہ؟ نانو نے لاپرواہی سے پوچھا۔ زری نے پوری بات کوش گزار کر دی۔ میں اب 1 منٹ بھی یہاں نہیں رکوں گی، آپ میری ٹکٹ منگوا دیں۔ کل کسی اور نے یہ بات کہہ دی تو یہ میری برداشت سے باہر ہے نانو۔ ارے میری چندہ، 2 گھڑی سانس تو لو۔ سلطانہ بیگم نے مسکرا کر نواسی کو اپنے برابر بٹھا کر بازو اس کے گرد لپیٹ کر کہا، نانو آپ میری بات مان لیں اور یہ جو کمرہ ہے نا عباس بھائی کے ساتھ والا، اسے گھر میں شامل کر لیں۔ میرا نقصان کیے جا تو کل کو اگر کوئی غلط الزام لگ گیا تو؟ نہیں لگتا بیٹا، بس آپ اپنی ہی بات کریں گی نانو، میری بات کبھی نہیں سنیں گی۔ وہ روٹھ گئی۔ ارے جو تم کہو گی وہ کروں گی۔ ایسا کرتی ہوں، میں عباس سے کمرہ بدل لیتی ہوں، پھر وہ تمہاری نرگس گانے بھی بند کر دے گی اور عباس کی عزت پر حرف بھی نہیں آئے گا۔ یہ ٹھیک ہے نانو، تو پھر آپ کا سامان وہاں رکھ دوں؟ وہ مطمئن ہو کر بولی، مگر پھر الجھ گئی۔ اور جو میرے متعلق اس نے کہا ہے وہ؟ آئی مٹی ڈالو بیٹیا، تم اس بے وقوف لڑکی کی باتوں میں کیوں آ گئی ہو؟ والدین بہت شریف ہیں، لڑکی کا دماغ خراب ہے۔ وہ دونوں کافی دیر سے آتے ہیں، ملازمت پیشہ ہیں، بیٹی تنہا ہوتی ہے، جو دل چاہتا ہے کرتی ہے۔ پڑھتی بھی نہیں؟ پتہ نہیں، تو میں کہہ دوں عباس بھائی سے؟ کہہ دو بھائی، میں نے منع تھوڑی کیا ہے۔ عباس بھائی، آپ کا ٹرانسفر ہو رہا ہے نانو کے کمرے میں اور وہ یہاں رہیں گی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ عباس جو پین سر پر مارتے ہوئے مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا چونک گیا۔ میں نے آپ کا مسئلہ حل کروا دیا۔ زری مسکرائی۔ اب آپ سکون سے پڑھائی کر سکیں گے، کوئی خطرہ بھی نہیں اس کا۔ ارے وہ بے ذرا سی لڑکی میرا کیا بگاڑ لے گی؟ بعض اوقات بات کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ بڑا تجربہ ہے تمہیں؟ عباس اس کی آنکھوں میں جھانک کر مسکرایا تو وہ جھینک گئی۔ یہ بات تو معلوم ہے مجھے، اب سامان سمیٹو، بعد میں پڑھائی ہوگی۔ جسے شوق ہے وہی کرے سب کچھ۔ ماں بدولت تو اخبار پڑھ رہے ہیں۔ وہ اطمینان سے اخبار اٹھاتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ مجھے ذرا شوق نہیں ہے۔ زری جانے کے لیے مڑی۔ ارے ننھی مددگار ناراض ہو گئی، میں شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کمرے سے نجات دلائی۔ عباس نے سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ کایا پلٹ گئی، کیسے چھوڑ دیا اپنا کمرہ سلطانہ بیگم نے؟ نسرین حیران تھی اور عباس خوش۔ زری نے ملازمہ کو بھی ساتھ ملا لیا، نسرین بھی مدد کو پہنچ گئیں۔ یوں 2 کمرے ترتیب وار ہو گئے۔ اب لطف آئے گا، نانو کی جھاڑ کھانی پڑے گی نرگس کو۔ زری خوش ہو کر بولی، اگر اس نے لان میں گانے شروع کر دیے تو پھر مجھے کہاں بھیجو گی؟ عباس نے پوچھا۔ تو آپ کھڑکی بند رکھنا، اب وہ کھڑکی سے تو آنے سے رہی۔ کسی کا دل توڑ کر اچھا نہیں کیا تم نے ویسے۔ عباس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کا یا اس کا؟ کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ پڑھائی کرو، لگتا ہے آپ کے دماغ میں بھی خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ زری اس کی نظروں کی گرمی سے الجھن میں پڑ گئی تھی۔ اس نے پیٹ موڑ کر کہا اور وہاں سے چل دی۔ زری افطار کر رہی تھی، آج گانوں کی آواز نہیں آئی۔ تم ایسے ہی کہہ رہی تھی، کوئی گانے کی آواز نہیں آئی۔ سلطانہ بیگم کو انتظار تھا۔ نانو اسے بھی معلوم ہو گیا ہے کہ اس کمرے میں کوئی اور آ گیا ہے۔ میرے سامنے تو بڑی اچھی بنی رہتی ہے۔ اچھی وچھی نہیں ہے بالکل بھی نانو، مجھے اتنی باتیں سنائی ہیں اس نے۔ زری کو نرگس کی گفتگو یاد آ گئی۔ اماں، جمیل بھائی کا فون ہے، آپ کو بلا رہے ہیں۔ سلطانہ بیگم نے بند آنکھیں کھولیں۔ ابو کا فون؟ زری بڑبڑائی۔ اس نے سلطانہ بیگم کو اٹھنے میں مدد دی اور خود بھی ساتھ ہی باہر آ گئی۔ سبھی موجود تھے۔ وعلیکم السلام، سب ٹھیک ہے بیٹا؟ یہ رات 11 بجے فون؟ خیریت تو ہے نا؟ ہاں۔ اچھا، کیا کرتا ہے لڑکا؟ بھجوا دوں گی، مگر بچی کی مرضی پہلے معلوم کر لو۔ انہوں نے زری کی سمت دیکھا۔ زری نے نچلے لب کو دانتوں میں دبا لیا۔ میرے متعلق کس رشتے کا چکر ہے؟ دل بے تاب سا ہوا۔ ظاہر ہے بیٹا، اچھے رشتے تو مشکل سے ملتے ہیں، مگر ایک رشتے کا چکر تو میں بھی کرنے والی تھی۔ صحیح کہتے ہو میاں، بہت پیاری ہے نواسی مجھے۔ شگفتہ بھی رشتے پر تیار ہے۔
عید کے چاند شادی مانگ رہے ہیں؟ اتنی جلدی بیٹا؟ خیر اچھی بات ہے، لڑکا تمہارا عزیز ہے۔ زری تو گھبرا کر باہر چلی گئی۔ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی مزید بات سننے کی۔ وہ سوتی ہوئی بن گئی، جانے فون کے بعد کیا باتیں ہوئی تھیں۔ سلطانہ بیگم کمرے میں آئی تو اس نے پلکوں کی جھری سے دیکھا۔ نانی کا موڈ خراب تھا۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کچھ پوچھنے کی۔ صبح کھٹپٹ سے آنکھ کھل گئی، سامان کا بکسا تیار تھا۔ نانو کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ہم جا رہے ہیں تمہارے بابا کا دماغ ٹھکانے لگانے۔ نانو غصے میں تھیں۔ میں بھی چلوں؟ ہاں سب جا رہے ہیں۔ عباس بھائی کے تو امتحان ہونے والے ہیں نا؟ عباس کی بڑی فکر لگی رہتی ہے تمہیں، چپ کی رہو۔ انہوں نے بری طرح ڈانٹ دیا۔ واقعی صحیح کہا تھا۔ انہوں نے اس کے کہنے پر کمرہ تبدیل کیا تھا۔ زری منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ ٹرین اپنی رفتار سے چل پڑی تھی۔ پتہ نہیں کس سے رشتہ طے ہو رہا ہے۔ ماموں ممانی بھی گمسم ہیں، عباس بھائی بھی کچھ نہیں کہہ رہے۔ کبھی کبھی نظریں ٹکرا جاتی تھیں تو وہ بے دلی سے منہ پھیر لیتی۔ پتہ نہیں کیا چکر ہے، مجھے کچھ بتاتے بھی نہیں۔ ان سب کے جانے کا آخر کیا مقصد ہے؟ نانو سے تو کوئی بات کرنی بھی مشکل لگ رہی ہے۔ گھر میں داخل ہوئے تو سناٹے نے استقبال کیا۔ سب چپ تھے۔ امی کیا ہوا ہے آپ کو؟ ماں کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ حیرت زدہ تھی۔ میری بچی، وہ بیٹی کو چمٹا کر رو پڑی۔ میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میری پھول سی بچی کی شادی اس شکیل کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ کیا امی؟ شکیل؟ وہ شروع سے ہی اسے پسند نہیں کرتی تھیں۔ وہ اس کے ابو جمیل کے رشتے کا بھانجا تھا۔ نہیں امی، اس نے زور سے دبوچ لیا اپنی ماں کو۔ زبردستی ہوگا یہ امی، میں راضی ہرگز نہیں ہوں۔ جمیل صاحب تو بری طرح سے برہم تھے۔ میں نے کہہ دیا ہے شکیل کے علاوہ زری کی شادی کسی سے نہ ہوگی۔ لے آئی ہیں اپنے پوتے کو، ابھی تو تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی اس کی، کس بل بوتے پر رشتہ طے کر دوں میں اس کا؟ مجھ سے تو آپ کو خدا واسطے کا ہی بیر ہے۔ یہ غلط ہے جمیل، ہماری بیٹی بھی اسے پسند نہیں کرتی۔ ارے تم چپ رہو شگفتہ، پٹی تو تمہاری پڑھائی ہوئی ہے، میں انکار نہیں سنوں گا۔ ساری تیاری مکمل ہے، کل وہ لوگ آئیں گے رشتہ طے کرنے۔ تیاری کے لیے پورا ماہ ہے رمضان کا، بیٹی کو تیار کرو، انکار میں نہیں سنوں گا۔ شکیل برسرے روزگار ہے، زیادہ پرابلم بھی نہیں۔ معاف کریں ابو، مجھے نہیں چاہیے ایسا گھر جہاں کوئی بزرگ نہیں رہتا، لڑکا منمانی کرتا رہتا ہے اپنی۔ کس سے سن رکھے ہیں آپ نے اس کے؟ کیا سمجھتی ہو تم؟ جس گھر میں بزرگ نہیں ہوتے کیا بچے بگڑ جاتے ہیں؟ میرے بھی تو والدین فوت ہو گئے تھے، کیسے میرے کردار پر یقین کر لیا تھا تمہاری اماں نے؟ سب فضول باتیں ہیں یہ۔ جمیل صاحب تو کسی کے قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ فرقان خاموش تھے، انہیں شرمندگی الگ ہو رہی تھی کہ ہم فضول ہی آ گئے۔ یہ تو منہ ہی نہیں لگا رہے تھے۔ دادی یہ تو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، آپ لوگ ہی رہیں یہاں، میں جا رہا ہوں۔ عباس بپھر رہا تھا۔ عباس آپ کیوں جا رہے ہیں؟ پلیز رک جائیں، میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا۔ ہنستی مسکراتی لڑکی پل میں کملا گئی تھی۔ مجھے تو تم نے مشکل سے نکال لیا، یقین کرو زری، پہلی بار میں سکون سے پڑھا اور سویا، لیکن تمہاری مشکل دور کرنا میرے بس میں نہیں ہے، اور پھر میں کس منہ سے تمہاری بات کروں؟ میرا تو فی الحال کوئی مستقبل بھی نہیں، حالانکہ زری میری دلی خواہش ہے کہ تم صرف اور صرف میری بنو۔ عباس بے ساختہ اپنی چاہت کا اظہار کر گیا۔ زری بے اختیار روتی۔ اس کا دل کتنا مطمئن ہو گیا تھا عباس کے اظہار پر، مگر حالات اختیار سے باہر تھے۔ بڑی گرما گرم بحث ہو رہی تھی۔ جمیل صاحب کو تو زبان پر اختیار نہ تھا، اپنی ساس سلطانہ بیگم سے بڑی تلخ کلامی کر رہے تھے۔ زری نانی کی توہین پر کھول رہی تھی۔ اس شخص کی خاطر ابو میری نانوں سے اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں، اتنی بڑی عزت دار خاتون، میں نانوں کی توہین برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بے اختیار چیخ اٹھی، سبھی گھبرا کر دوڑے۔ نانو! وہ ان سے چمٹ گئی۔ کیا ہوا بچی؟ جمیل صاحب حیران رہ گئے تھے۔ ابو پلیز نانو کو کچھ نہ کہیں، بس اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ میری بیٹی کو آپ سب نے ورغلا دیا ہے اپنے گھر میں رکھ کر۔ جمیل صاحب تو طیش میں آ گئے۔ خدایا کیا کروں، نانو کی بات مانتی ہوں تو ابو ناراض ہوتے ہیں، ابو کی مانوں تو خود میری دنیا اجڑ جائے گی، باقی سب کو بھی رنج ہوگا۔ ممانی کتنا پیار کر رہی تھی، بار بار کہتی تھی میری بیٹی کاش میری بہو بن جائے۔ عباس بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن ابو سے اپنی توہین برداشت نہیں ہو رہی، میں کسی کا دل نہیں توڑ سکتی۔ کمرے سے آتی آوازوں پر وہ چونک اٹھی۔ اس کی ماں شگفتہ شاید اپنے شوہر کو سمجھا رہی تھی۔
یہ سب ڈرامہ تم سب سوچ سمجھ کر آئے ہو. بیٹی میری ہے، جہاں دل چاہے گا شادی کروں گا. بیٹی میری بھی ہے جمیل، میں اسے برباد نہیں ہونے دوں گی. شگفتہ بھی ڈٹ گئی. میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا. جمیل صاحب نے تو زندگی موت کا فیصلہ کر لیا اور شگفتہ سناٹے میں رہ گئی. میری بیٹی پلیز اپنے باپ کی بات مان لو، اللہ کرے تم سکھی رہو. انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا تو وہ چپ رہ گئی، ایک لفظ نہ بول سکی. لب چپ، نگاہ ساکت. وہ بڑی دیر سے چھت کو گھور رہی تھی. پھر پتہ نہیں کیا ہوا، اسے لگا جیسے سب کچھ اندھیروں میں ڈوب رہا ہو. نانو کمرے میں آئیں تو اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر گھبرا گئیں. چیخ کر اسے پکارا لیکن وہ تو ہوش و حواس سے بے گانہ تھی. انہوں نے سب کو چیخ چیخ کر بلایا. نانو سمجھی شاید صدمے کی وجہ سے زری نے کچھ کھا لیا ہے. وہ بے تحاشا چلائیں، ارے جلدی آؤ، دیکھو کمبختو اس کو کیا ہو گیا ہے. پھر جلدی سے بے ہوش زری کو ہسپتال لے جایا گیا. بے چینی بے قراری سے سب کی حالت بری تھی. میری بچی کو کچھ ہو گیا نا جمیل تو میں زندہ نہیں بچوں گی. نانو دہائی دے رہی تھی. خاموش رہیں اماں، ڈاکٹر نے تنبیہ کی ہے. ارے اپنی اپنی خواہشوں کی بھینٹ چڑھا رہے تھے اسے تم لوگ، کہیں نہیں کرنی اس کی شادی. اماں مسلسل بول رہی تھیں. اماں پلیز خاموش تو رہیں. جمیل سخت گھبرائے ہوئے تھے. خدا خدا کر کے زری کو ہوش آیا. اس پر نروس بریک ڈاؤن کا شدید حملہ ہوا تھا. ڈاکٹر کا کہنا تھا ذرا سی دیر ہو جاتی تو یہ چل بستی تھی. اللہ نہ کرے، جمیل بے ساختہ بولے. ان کے جسم میں جان نہیں رہی تھی. پھر 2 دن ہسپتال میں رکھا گیا. پھر گھر جانے کی اجازت ملی. گھر پر شکیل موجود تھا. جانے اسے کیسے اطلاع ملی تھی. یہ ہوا کیسے انکل جمیل؟ لگتا ہے یہ جو خوبصورت سا نوجوان ہے نا، اس سے کچھ چکر تھا آپ کی بیٹی کا. وہ بڑی بےہودگی سے جمیل سے بولا. اس کی بات سن کر جمیل آگ بگولا ہو گئے. دفع ہو جاؤ یہاں سے شکیل، ایسی ذہنیت ہے تمہاری، نیچ انسان. ارے مجھے تو اللہ نے بچایا، ورنہ ساری زندگی یہ اپنے محبوب کو یاد کرتی رہتی جمیل انکل. شکیل یہ کہتا ہوا چلا گیا. فرقان صاحب کی گردن جھک گئی. انہوں نے فوراً واپسی کا قصد کر لیا. وہ خود کو مجرم سمجھ رہے تھے. فرقان تم اس طرح نہیں جاؤ گے، میں بہت پشیمان ہوں، مجھے معاف کر دو. جمیل صاحب کی آواز بھرا رہی تھی. ہم لوگوں کی زبان نہیں پکڑ سکتے بھائی صاحب، آپ زری کا کہیں بھی رشتہ طے کر دیں. مجھے افسوس ہے کہ شکیل نے عباس کی وجہ سے اتنی بدتمیزی کی. نہیں، اب میری بچی صرف اور صرف آپ کی بہو بنے گی. میں نے تو اس کی شادی شکیل سے کرنے کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا. اچھا ہوا اس کی اصلیت سامنے آ گئی، بعد میں خود ہی پچھتاتا. مجھے تو آپ کا بیٹا بے حد پسند آیا ہے. جمیل کا اشارہ عباس کی سمت تھا جو زری سے قدرے فاصلے پر تھا. دونوں کو معلوم نہ تھا کہ بڑوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں اور شکیل کیا کہہ کر گیا ہے. وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے. مجھے کیوں بچا لیا آپ لوگوں نے؟ زری کچھ کہہ رہی تھی. زری زندگی تو خدا کا عطیہ ہے، اسے ہماری مجال نہیں کہ ختم کریں. پھوپھا نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا تھا نا. ہاں اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ارادہ پایا تکمیل تک نہ پہنچائیں. یہ اختیار تمہیں سونپ دیں، لیکن تمہارے حق میں یہی بہتر ہے زری کہ تم میرا انتخاب نہ کرو. انشاءاللہ کوئی بہت اچھا انسان تمہارا ساتھی ہوگا. یہ کہتے ہوئے عباس کا لہجہ بھاری ہو گیا، جیسے بڑی مشکل سے بات کر رہا ہو. ارے میری تو اللہ نے سن لی. سلطانہ بیگم کہہ رہی تھیں. شادی کی کوئی جلدی نہیں ہے، منگنی ذرا دھوم دھام سے ہو بس. عباس امتحان دے دے گا تو پھر ملازمت بھی مل جائے گی، اس کے بعد ہی کریں گے شادی. سب یہی باتیں کرتے چلے آ رہے تھے. دونوں نے بخوبی یہ آخری جملہ سن لیا تھا. ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر بے ساختہ مسکرا دیے. اب بزرگ اندر آ چکے تھے. عباس کھسکنے کو تھا. کہاں جا رہے ہو میاں؟ یہ لو پیسے اور جا کر مٹھائی لے کر آؤ. دادی نے دوپٹے کے پلو سے نوٹ نکال کر اسے تھمایا. کیوں دادی؟ ارے میاں منہ میٹھا کریں گے نا سب. جمیل نے آگے بڑھ کر عباس کی پیشانی چوم لی. میں غلطی پر تھا میری پیاری بیٹی. شکیل کی ذہنیت کھل گئی میرے سامنے. انسان کو مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے. خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ تمہارے بھائی سیر و تفریح سے آتے تو پھر میں کیا جواب دیتا کہ ان کی لاڈلی بہن کو کیا ہو گیا؟ جمیل صاحب بیٹی کے سرہانے بیٹھے آہستہ آہستہ اس کا سر سہلاتے ہوئے کہہ رہے تھے. زری نے باپ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا. وہ سسک اٹھی. نا میری پیاری بیٹی، اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے نا؟ جمیل بار بار ہاتھ پھیر رہے تھے اس کے سر پر. یہ لے مٹھائی کا ڈبہ. عباس نے سلطانہ بیگم کے ہاتھ میں ڈبہ تھما دیا. وہ سب کو پیار محبت سے مٹھائی کھلا رہی تھیں. اللہ جلدی سے وہ گھڑی لائے گا جب میری چاند سی بیٹی دلہن بنے گی.
نسرین کو زری پر کچھ زیادہ ہی پیار آ رہا تھا اور وہ شرمائی جا رہی تھی، اور عباس چور نگاہوں سے دیکھ دیکھ کر خوشی اور مسرت سے کھلا جا رہا تھا۔